بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہانی خزانہ کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج سے ہم تعلیمات خواجگان چشت کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، اور اس میں سب سے پہلے ہم حضرت خواجہ عثمان ہارون رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات بیان کریں گے، جن کو خواجہ خواجگان خواجہ ہند الولی حضرت خواجہ معین الدین چشتی المعروف خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے مرتب کیا ہے۔ ناظرین، اہل اللہ کی زندگیوں میں ایسے بہت سے واقعات ہوتے ہیں جو عموماً انسانی عقل کے لیے قبول کرنا ناممکن ہوتا ہے، مگر ان کی حقیقت اپنی جگہ پر قائم ہوتی ہے۔ اس کے لیے ہم قرآن پاک میں موجود حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پیش آنے والا تخت بلقیس کا قصہ اور ایسے بہت سے واقعات مثال کے لیے دیکھ سکتے ہیں، اور ایسے واقعات کا انکار کرنے اور صاحب واقعہ کے بارے میں غلط رائے قائم کرنے سے بہتر ہے خاموشی اختیار کی جائے، اور اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ ایسے استاد کو تلاش کیا جائے جو علم رکھتا ہو، وہ علم جس کو حاصل کرنے کے بعد ہمارے دل کی گرہ کھول جائے اور ہم اس آدم کے راستے پر چل پڑیں جس کی منزل خلیفۃ اللہ ہے۔ دوستو، ایک بات قابل غور ہے کہ عموماً ہم اپنا سوال ایسے انسان کے پاس لے کر جاتے ہیں جو ہمارے سوال والے علم کو جانتا ہی نہیں۔ وہ اپنے علم سے ہمارے سوال کو رد کر دیتا ہے اور ہمارے خیال کو بھٹکا دیتا ہے، جس کی وجہ سے ہم چلنا چھوڑ دیتے ہیں اور ایک دن راستہ بھول جاتے ہیں، یعنی اس دنیا میں آنے کا مقصد۔ تو ضروری ہے کہ ہم حکمت کا سوال حکیم سے کریں، نہ کہ بڑھائی سے، کیونکہ ایک بڑھائی اپنی لکڑی کا ٹیڑھا پن اپنی کاریگری کے علم کے مطابق رندے اور آری سے کرتا ہے، نہ کہ حکیم کی منطق سے، اور حکیم حکمت کے علم کے مطابق مرض کو دعا سے ٹھیک کرتا ہے، نہ کہ رندے اور آری سے۔ دونوں اپنے اپنے مقام پر اپنے اپنے علم میں مکمل اور ماہر ہیں، مگر جب ہم حکمت کا سوال بڑھائی سے اور لکڑی کے نقش و نگار سے متعلق سوال حکیم سے کریں گے تو ہر سوال کا جواب غلط ہوگا، جس میں قصور نہ تو حکیم کا ہے اور نہ ہی بڑھائی کا۔ انتخاب ہمارا غلط ہے تو ٹھیک بھی ہم نے ہونا ہے، ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنا بے سود ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہماری رہنمائی فرمائے، آمین۔ تو چلیے پہلے مجلس سے شروع کرتے ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شہر بغداد میں خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں حضرت خواجہ عثمان ہارون کی قدم بوسی کی دولت نصیب ہوئی۔ اس وقت معزز مشائخ بھی خدمت میں حاضر تھے۔ جو ہی آپ کی قدم بوسی کی، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 2 نوافل ادا کرو۔ میں نے ادا کیے، پھر فرمایا قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھ جاؤ۔ میں بیٹھ گیا۔ پھر فرمایا سورہ بقرہ پڑھو۔ میں نے پڑھی۔ پھر فرمایا 41 دفعہ کلمہ سبحان پڑھو۔ میں نے پڑھا۔ بعد میں خود کھڑے ہو کر منہ آسمان کی طرف کر کے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا میں نے تجھے خدا تک پہنچا دیا۔ یوں ہی یہ فرمایا کینچی اپنے دست مبارک میں لے کر میرے سر پر چلائی اور 4 ترکی کلہ اس عقیدت مند کے سر پر رکھی اور خاص گودڑی عنایت فرمائی۔ پھر فرمایا بیٹھ جا۔ میں بیٹھ گیا۔ فرمایا ہمارے خانوادے میں 8 پہر کا مجاہدہ ہوتا ہے۔ آج کی رات اور آج کا دن مجاہدے میں مشغول رہو۔ آپ کے ارشاد کے موافق میں نے 1 دن رات گزارے۔ جب دوسرے دن خواجہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ اور 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو۔ میں نے پڑھی۔ پھر فرمایا اوپر کی طرف دیکھ۔ جو ہی میں نے آسمان کی طرف نگاہ کی، آپ نے فرمایا کیا دکھائی دیتا ہے؟ میں نے عرض کیا عرش عظیم تک سب دکھائی دیتا ہے۔ پھر فرمایا زمین کی طرف دیکھ۔ میں نے زمین کی طرف دیکھا۔ فرمایا کہاں تک دکھائی دیتا ہے؟ میں نے عرض کیا حجاب عظمت تک۔ آپ نے فرمایا آنکھ بند کر۔ جب میں نے بند کی، فرمایا کھول۔ میں نے کھولی۔ مجھے 2 انگلیاں دکھا کر فرمایا کہ تجھے کیا دکھائی دیتا ہے؟ میں نے عرض کیا 18,000 قسم کی مخلوقات۔ جب میں نے عرض کیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جا تیرا کام سنور گیا۔ ایک ہی نفاس پڑی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کو الٹ۔ جب میں نے الٹی تو اس کے نیچے 1 مٹھی سونے کے دینار تھے۔
آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اسے لے جا کر فقیروں کو صدقہ دے۔ جب میں نے صدقہ دیا تو فرمایا کہ چند روز تک تو ہماری خدمت میں رہو۔ میں نے عرض کیا کہ بندہ فرما بردار ہے۔ پھر خواجہ عثمان ہارون رحمۃ اللہ علیہ نے خانہ کعبہ کی طرف سفر اختیار کیا اور پہلا سفر دعا گو کا یہی تھا۔ الغرض ایک شہر میں پہنچ کر ہم نے مقربان خدا کی ایک جماعت دیکھی جن کو اپنے آپ کی ہوش نہ تھی۔ چند روز انہیں کے پاس رہے جو اب تک ہوش میں نہیں آئے تھے۔ پھر خانہ کعبہ کی زیارت کی۔ اس جگہ بھی خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے خدا کے سپرد کیا اور خانہ کعبہ کے پنالے کے نیچے اس درویش کے بارے میں مناجات کی تو آواز آئی کہ ہم نے معین الدین کو قبول کیا۔ جب وہاں سے لوٹ کر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے آئے تو فرمایا کہ سلام کر۔ میں نے سلام کیا تو آواز آئی وعلیکم السلام اے سمندر اور جنگل کے مشائخ کے کتب۔ یہ آواز آئی تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تیرا کام مکمل ہو گیا۔ پھر میں خواجہ صاحب کی خدمت میں رہا۔ اس کے بعد 10 سال تک آپ کا لوٹا اور سونے کا بستر اٹھا کر سفر کرتا رہا۔ پھر خواجہ صاحب نے واپس آ کر بغداد میں گوشہ نشینی اختیار کی اور اس درویش کو حکم ہوا کہ میں کچھ مدت تک باہر نہ نکلوں گا، تجھے لازم ہے چاشت کے وقت آؤ تاکہ میں تجھے فقر کی ترغیب دوں، جو کہ میرے بعد میرے مریدوں اور فرزندوں کے لیے میری یادگار ہے۔ میں نے حکم کے مطابق اسی طرح کیا۔ ہر روز میں خواجہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا اور جو کچھ آپ کی زبان سے سنتا اس کو لکھ لیتا تھا۔ یہ سب 28 مجلسوں میں مکمل ہوا۔ مجلس اول میں ایمان کا ذکر ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان برہنہ ہے اور اس کا لباس پرہیزگاری ہے، اس کا سرہانہ فقر ہے اور اس کی دعا علم ہے، اور اس بات کی شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان ہے۔ اور آپ نے کہا اے مسلمانوں، ایمان کم و بیش نہیں ہو سکتا، اور جو شخص انکار کرتا ہے وہ اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حکم آیا کہ جاؤ کافروں سے جنگ کرو اس وقت تک کہ کہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافروں سے جنگ کی۔ انہوں نے گواہی دی کہ خدا ایک ہے، پھر نماز کا حکم دیا، انہوں نے قبول کیا۔ پھر روزہ، حج اور زکوٰۃ کا حکم ہوا، یہ بھی انہوں نے قبول کیا، اور خدائے بزرگ و بلند پر ایمان لائے۔ پھر فرمایا کہ یہ سب باتیں ایمان کا بار بار یاد تازہ کرنا ہے، لیکن روزے اور نماز سے گھٹتا بڑھتا نہیں، اس واسطے کہ جس نے نماز کے صرف فرضوں کو ہی ادا کیا ہو اور ان میں کسی قسم کا نقصان نہ کیا ہو، خدا تعالیٰ اس کے لیے حساب آسان کر دیتا ہے، اور اگر فرضوں میں کسی قسم کا نقصان کیا ہو، خدا تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ دیکھو اس نے کوئی دیدہ دانستہ نقصان تو نہیں کیا اور عبادت کی ہے، فرضوں کے عوض اسے شمار کر لو۔ اگر اس نے فرض بھی پورے ادا نہ کیے ہوں اور نہ ہی کوئی نوافل عبادت کی ہو تو وہ دوزخ کے لائق ہوتا ہے، بشرط یہ کہ خدا کی رحمت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نہ ہو۔ لیکن اہل شرع کا قول ہے کہ جو شخص فرض نماز کا منکر ہے وہ کافر ہے، لیکن ایمان کی اصلیت میں کمی بیشی نہیں ہوتی۔ پھر فرمایا کہ جو شخص نماز ادا نہیں کرتا وہ اس حدیث یعنی جس شخص نے ارادتاً نماز ترک کی بس وہ کافر ہوا، یعنی حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قتل کرنے کے قابل ہے۔ پھر فرمایا کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے عمدہ میں نے لکھا ہوا دیکھا ہے، خواجہ یوسف چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ جس وقت الستو بربکم یعنی کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں کی آواز آئی تو اس وقت تمام مسلمانوں اور کافروں کی روحیں ایک جگہ تھیں۔ آواز کے آتے ہی ان کی 4 قسمیں ہو گئیں۔ پہلی قسم کی روح نے جب آواز سنی سجدے میں گر پڑی اور دل اور زبان سے کہا کالو بلا۔ دوسری قسم کی روحوں نے بھی سجدہ کیا اور زبان سے کہا کالو بلا لیکن دل سے نہ کہا۔
तीसरी किस्म की रूहों ने दिल से कहा और चौथी किस्म की रूहों ने ना दिल से कहा और ना ही ज़ुबान से कहा। फिर ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी तफसील यूँ फरमाई कि जिन्होंने सजदा किया और दिल और ज़ुबान से इकरार किया वो औलिया, नबी और मोमिन थे, और जिन्होंने ज़ुबान से कहा और दिल से ना कहा वो उन मुसलमानों का ग्रोह था जो पहले मुसलमान होते हैं और मरते वक्त बेईमान होकर दुनिया से जाते हैं। और तीसरी किस्म जिन्होंने ज़ुबान से ना कहा लेकिन दिल से कहा वो ऐसे काफिर थे जो पहले काफिर होते हैं बाद में मुसलमान हो जाते हैं। लेकिन चौथी किस्म जिन्होंने ना दिल से कहा और ना ही ज़ुबान से, वो काफिर थे जो पहले ही काफिर होते हैं और बाद में भी काफिर ही इस दुनिया से गुजर जाते हैं। जब इन फ़वाइद को ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने ख़त्म किया तो आप याद इलाही में मशगूल हो गए और दुआ को वापस चलाया। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं और अल्लाह करीम से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें अपना और अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क अता फरमाए और हमें हमारे बुज़ुर्गों के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।